अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश जहाँ की 99.7% पॉपुलेशन मुस्लिम है और उसमें से भी बहुत सारे पठान हैं। तो एक ऐसा शाही देश जहाँ पे इतने सारे मुसलमान हैं, वहाँ की रियल हिस्ट्री जानने के क्या आप इच्छुक हैं कि कैसे वो देश बना? मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से एंड आई फील ब्लेस्ड राइट नाउ कि इस हिस्ट्री वाले वीडियो पर मैं रिएक्शन कर पा रही हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम लोग साथ बैठ कर के ऐसे प्यारे प्यारे नॉलेजेबल एंड हिस्टोरिक वीडियोस देख पा रहे हैं, कदीमी वीडियोस देख पा रहे हैं, जिसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अमीर तरीन इतिहास हमें पता चलेगा। देखिए, इंडियन जो हिस्ट्री रही है उससे तो रूबरू हूँ, पर अफ़गानिस्तान का अभी तक पता नहीं। बट आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद ना हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान की असली इतिहास सच्चाई से हम वाकिफ़ हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस रिएक्शन वीडियो। उसके बाद ढेर सारी प्यार भरी मोहब्बत नुमा गुफ्तगू निधि और उसका दोस्त करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू दिस बम्पी राइड राइट नाउ। दोस्तों, अफ़गानिस्तान देश के बारे में एक कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है और वो कहावत ये है कि खुदा आप लोगों को कोबरा सांप के जहर से, शेर के दांतों से और अफगान लोगों के इंतकाम से बचाए। क्योंकि दोस्तों, अफगानिस्तान का इतिहास हम सभी लोगों को यही बताता है कि इस देश में घुसना तो एक आसान काम है, लेकिन इस देश से वापस बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है। इतिहास की बड़ी से बड़ी ताकतवर सल्तनतें भी इस इलाके को फतह करके इस पर हुकूमत करने के इरादे से आईं, लेकिन आखिरकार सर पटक कर भागना पड़ा। आपको बताते चलें कि ज्यादातर सल्तनतें तो इस इलाके को फतह ही नहीं कर पाती थीं, और अगर कोई सल्तनत खुशकिस्मती से इस इलाके को जीत भी लिया करती थी तो वो इस इलाके पर अपनी हुकूमत कायम नहीं कर पाती थी। और अगर किसी न किसी ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इस इलाके पर अपनी हुकूमत कायम कर भी ली तो आखिरकार उसको कुछ महीनों या फिर कुछ सालों के अंदर ही वापस भागना पड़ता था। यही वजह है कि अफगानिस्तान देश को इतिहास में सल्तनतों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान की जमीन में इतिहास की बड़ी से बड़ी ताकतवर सल्तनतें भी मट्टी में मिलकर खाक हो गयी थीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ अफगानिस्तान का पूरा इतिहास बताएंगे, बल्कि साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतिहास की बड़ी से बड़ी ताकतवर और खतरनाक फौजें भी इस इलाके को फतह नहीं कर पाती थीं। तो इस तरह की तमाम चीजों को जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इतिहास की बड़ी से बड़ी खतरनाक और ताकतवर सल्तनतें भी अफगानिस्तान में जो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाया करती थीं, उसके पीछे कई वजह थीं, जिनमें से एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि क्योंकि अफगानिस्तान का पूरा इलाका बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ की जिंदगी बहुत ज्यादा दुश्वार मानी जाती है। अब जाहिर है कि जब अफगानिस्तान की जमीन पर यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी जिंदगी गुजारना एक मुश्किल काम है, तो फिर बाहर से आने वाले लोगों के लिए तो वैसे भी जिंदगी गुजारना एक नामुमकिन काम बन जाएगा। यही वजह है कि बड़ी बड़ी सल्तनतें यहाँ आया करती थीं, लेकिन उनके फौजी यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुक पाते थे। इसके अलावा एक बड़ी वजह ये भी है कि क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग सब अपने अपने अलग कबीले बनाकर रहते हैं, और इन सारे ही कबीलों में आपसी दुश्मनी भी चलती रहती है। वक्त वक्त पर हमेशा इनकी जंगें भी होती रहती हैं। इसीलिए ये लोग अपने पास ही में रहने वाले दुश्मन कबीलों से बचने के लिए अपने हर गांव या फिर अपने हर शहर को किलों की तरह बनाते हैं। इसीलिए अब बाहर से आने वाली ताकतवर सल्तनतों के लिए इन छोटे से किलों की तरह बने हुए गांव या फिर शहरों को फतह करना एक नामुमकिन काम हो जाता है। दोस्तों, अब अगर बात करें इतिहास की, तो आपको बताते चलें कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि आज से हजारों साल पहले भी अफगानिस्तान में इंसानों का वजूद हुआ करता था। सिकंदर आजम जब 327 ईसा पूर्व में हिंदुस्तान को फतह करने के इरादे से आया था तो उसने अफगानिस्तान को भी फतह किया था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सिकंदर की मौत के फौरन बाद उसकी ये सल्तनत बिखरना शुरू हो गई थी। उसके बाद मौर्य सल्तनत ने अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों को अपनी सल्तनत में मिला लिया था, और उसी दौर में ही अफगानिस्तान के पूरे इलाके में हिंदू और बौद्ध धर्म बड़ी तेजी के साथ मशहूर हुआ था।
لیکن یاد رہے کہ اس دور میں بھی افغانستان کے پہاڑی علاقے کی وجہ سے یہاں پر بہت کم آبادی ہی رہا کرتی تھی، کیونکہ یہاں کی زندگی ہمیشہ سے ہی بہت مشکل بھری رہی ہے۔ اس کے بعد جب دھیرے دھیرے موریہ سلطنت بھی کمزور ہونا شروع ہوئی تو مڈل ایسٹ کی طرف سے افغانستان کے اوپر بہت سارے حملہ وروں نے حملے کرنا شروع کر دیے، اور پھر دھیرے دھیرے یہ سارے حملہ ور افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں ہی آباد ہونے لگے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ افغانستان کا پورا علاقہ حملہ وروں کا علاقہ کہلانے لگا تھا، اور یہ سارے طاقتور لوگ الگ الگ پہاڑی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے ان لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی قائم کر لی تھیں۔ آگے جا کر یہی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی تھیں کہ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ افغانستان کے پورے علاقے کو فتح کرنا ایک ناممکن کام ہے۔ دوستو، جب 8ویں صدی کے شروع میں عرب مسلمان اس علاقے میں آئے تھے تو اس وقت بھی یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بہت زیادہ طاقتور تھیں۔ عرب مسلمانوں کو افغانستان کے علاقے میں پہلی بار اس وقت ہار کا سامنا کرنا پڑا کہ جب ان لوگوں نے قندھار کے علاقے میں موجود زنبل سلطنت سے مقابلہ کیا۔ زنبل سلطنت کے خلاف بھیجی گئی مسلمانوں کی 20,000 کی فوج صرف 5,000 کی شکل میں ہی واپس جا سکی تھی۔ اس کے بعد ایک لمبے وقت تک مسلمانوں کو اس علاقے میں کوئی کامیابی نہیں مل سکی تھی، لیکن پھر یعقوب لئی سفاری نام کے ایک پرشین آدمی نے سلطنت عباسیہ کی مدد سے نہ صرف اس دور میں افغانستان کے علاقے کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران، ازبکستان اور تاجکستان جیسے بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا تھا، اور بس تبھی سے اس علاقے میں مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 11ویں صدی میں اس پورے علاقے کو محمود غزنوی نے فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد جب غزنوی سلطنت کمزور ہوئی تو یہ پورا علاقہ محمد غوری کے قبضے میں آ گیا تھا۔ بعد میں یعنی 1220 میں اس علاقے پر دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے خطرناک فوج یعنی منگول سلطنت کی فوج نے بھی حملہ کیا تھا۔ لیکن دوستو، منگول جیسی خطرناک فوج کو بھی اس علاقے میں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس بات کا اندازہ صرف اور صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس علاقے کو فتح کرنے کی کوشش میں چنگیز خان کا ایک پوتا بھی مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے اب منگول اتنے زیادہ غصہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایک بار پھر سے بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور اس علاقے کی زیادہ تر انسانی آبادی کو ختم کر دیا اور بہت سارے شہروں کو پوری طرح سے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ منگولوں کے بعد جو سلطنت افغانستان کے علاقے پر کچھ صحیح طور پر حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مغل سلطنت تھی، کیونکہ مغل سلطنت کے حکمران یہ سمجھ چکے تھے کہ ہم کو کس طرح سے افغانستان پر حکومت کرنا ہے۔ ان لوگوں نے پرانے حکمرانوں کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ رکھا تھا۔ مغل ہمیشہ اپنے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں افغانستان پر تھوڑا ہلکے طور پر حکومت کیا کرتے تھے۔ وہاں پر بسنے والے قبیلوں کو بہت سارے انعاموں سے نوازتے رہتے تھے اور زیادہ تر قبیلوں کو آزادی بھی دے دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم دوسرے علاقوں کی طرح افغانستان میں بھی کٹھور طریقے سے حکومت کریں گے اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ ہم ہی تمہارے حکمران ہیں تو ہمارے خلاف بھی بغاوت ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ افغانستان کا علاقہ 1738 تک مغل سلطنت کے انڈر میں رہا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وقت وقت پر مغلوں کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 1738 میں مغلوں سے یہ علاقہ نادر شاہ نے چھین لیا تھا۔ مغلوں کے علاوہ ایران کی صفوی سلطنت کے پاس بھی افغانستان کا ایک بڑا ایریا موجود تھا، لیکن صفوی سلطنت کے لیے بھی اس علاقے پر حکومت کرنا ایک مشکل کام تھا اور اس کو بھی وقت وقت پر انہی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جس طرح کی پریشانیوں کا سامنا پہلے کی سلطنتیں کرتی آ رہی تھیں۔ مغل اور صفوی سلطنت کے بعد احمد شاہ ابدالی ہی وہ انسان تھا کہ جس نے الگ الگ سلطنتوں سے افغانستان کے سارے علاقوں کو چھین کر ایک نئے افغانستان کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی افغانستان کی بنیاد کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ دنیا کے میپ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی ماڈرن افغانستان کا فاؤنڈر احمد شاہ ابدالی کو ہی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں بھارت پر راج کرنے والے برٹش نے بھی کئی بار افغانستان کے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ناکامیاب رہا تھا اور 1839 سے لے کر 1842 تک چلنے والی جنگ میں نہ صرف برٹش کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بلکہ بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا
اور اس کو وہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جو بات روس اور امریکہ کو بہت دیر سے سمجھ میں آئی ہے، یعنی افغانستان میں جنگ کرنا سوائے پیسوں کی بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے آگے کی سٹوری ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد نہ صرف سوویت سنگ روس نے بلکہ امریکہ نے بھی افغانستان پر حملہ کیا تھا اور دونوں کو ہی اپنا بوریا بستر اٹھا کر بھاگنا پڑا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ بالکل، تھینک یو سو مچ فار دس گریٹ ویڈیو اینڈ اللہ حافظ۔ اینڈ اللہ حافظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی حفاظت کرے، آپ ایک دم محفوظ رہیں۔ یہ میں نے پتہ نہیں کیوں بتا دیا، میرے ذہن میں آئی تو بات میں نے کہہ دی آپ سے، کیونکہ ایسا فیملی کے ساتھ ہی آپ کر سکتے ہو، جنہیں آپ پریوار مانتے ہو، ان سے دل کھول کر کے آپ بات چیت کر سکتے ہو۔ اور افغانستان کی اس رچ ہسٹری کو سن کر کے واقعی دل کو بڑی تسلی ملی ہے کہ وہ لوگ جو رول کرنا چاہتے تھے بیسیکلی وہ کبھی بھی افغانستان پہ حاوی نہیں ہو پایا۔ انہوں نے بہت ساری جگہوں کو کانکر کیا، انڈیا کو بھی بہت مشکلوں کا سامنا 200 ایئرس تک کرنا پڑا تھا، بٹ افغانستانی پیپل ور لائک ریئلی ویری پاورفل۔ انہوں نے کبھی یہ قبضہ ہونے نہیں دیا، تو بگ سلیوٹ فار دیٹ۔ اینڈ آج کے لیے اتنا ہی، کیا بس اتنا ہی۔ میرا نا ایسے الوداع کہنے کا، اجازت لینے کا من نہیں کرتا، دل نہیں مانتا کہ آپ سے ٹاٹا بائے بائے کہہ دوں، پر کیا ہے نا، ویڈیو کو بند کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ فار ایور وی کی ناٹ ٹاک ان دس ویڈیو۔ پر ایک چیز ہم کر سکتے ہیں کہ ہم روزانہ ایسی بہترین ہسٹوریکل قدیمی ویڈیوز لے کر کے آ سکتے ہیں تاکہ ہمارا رابطہ ہوتا رہے، یہ سفر ہمیشہ جاری رہے اور زندگی میں نا ایک سکون کی سانس بنی رہے، خوش رہیں ہم سب۔ تو خیال رکھیے گا، آپ انمول انسان ہیں اس دنیا کے اندر، پیار پھیلانے والے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فیملی۔ دس از ندھی شرما عرف قلعہ ریاکٹ سائننگ آف رائٹ ناؤ۔ اللہ حافظ۔